Are you getting some feedback from the public? جب آپ تشریف لائے تھے ہمارے پاس کس کو اسپانسر کریں، میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ ہونا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، پھر چڑیا اپنے منہ سے پانی کے قطرے ڈالتے، اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا میں اپنا کام کرتے جا رہا ہوں۔ دیکھیے ہم 55 سال سے کام کر رہے ہیں۔ اقبال قریشی صاحب کو میں نے اپنا بچپن کا دوست کہا، میرے نہیں، میرے والد کے دوستوں سے۔ تو مجھے اس صاحب نے پوچھا کہ آپ کے بچپن کے دوست کہاں سے ہو گئے؟ میں ان سے ہیومن والی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے میں چونکہ میڈیا جب بھی کوئی آگ لگتی ہے اس پہ بلا لیتا ہے، پہلی بات میں آپ کو بتاؤں جو امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہے فائر سیفٹی کوڈ کے لیے 2017 جو ہے آج، اس کے لیے اصول یعنی جو قانون تھا وہ بھی یہ تھا کہ 3 سال میں امپلیمنٹیشن ہونی۔ ہم جس شہر میں رہتے ہیں سب کو پتہ ہے کہ اس شہر میں ڈبل 1 ڈبل 2 بھی آج 20 برس کے بعد آئے، کچرے کے ڈھیر، ٹوٹی کی سڑکیں، انفراسٹرکچر کا نہ ہونا، چاہیے پرانی باتیں ان کو ہم نہیں روکتے۔ اسی طرح فائر بریگیڈ کا بھی انتظام تھا۔ پچھلے 10-15 برسوں سے ہم میڈیا پہ یہی کہتے تھے کہ ایک آگ لگ گئی شاید بجھا دو، دوسری تو کبھی بھی نہیں بجھے گی۔ 12 سے 14 فائر ٹرک ہوتے تھے۔ کراچی میں اس وقت جو ایک سروے کیا گیا ہے، پی پی نے کیا، 80% عمارتیں ہائی رائز جو ہیں آگ بجھانے کے انتظامات سے محروم۔ ایک بات کیونکہ میرا یہ ٹاپک ہے، ٹاپک سے کیا ہوتا ہے، میرے والد نے کام شروع کیا، میرا بیٹے نے میرے پاس ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد انگریڈینٹس کی ہے، اور ہمارا ایک فریش گریڈ پروگرام میں ہم ان سے لیتے ہیں میکینیکل ہیڈ کے ساتھ، ہماری اس حوالے سے بات چیت ایک سوٹ ہوا۔ میرے بیٹے نے گریجویشن کی لیڈس پوچھا، بابا میرے پاس جو فائنل ایئر پروجیکٹ آ رہا ہے وہ ہے ڈرون فائر فائٹنگ۔ آپ ایڈوانسمنٹ تو دیکھیے نا، ڈرون فائر فائٹنگ۔ میں نے کہا بیٹا اسی کو لے لو۔ تو اس نے وہ ڈرون فائر فائٹنگ پہ کام کیا، اور کیونکہ بلڈ نے یہ فائر فائٹنگ کی تو ایک گریڈ 1 کی پریزنٹیشن بنانے کا موقع ملا۔ اب بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن سے پی ڈی ایم اے کے نمائندے موجود ہیں، میرے دفتر سے تو 100 قدم پہ ہے، میں 3 چٹھیاں لکھ چکا ہوں، آئیے امپلیمنٹیشن کریں۔ تمام اسکولوں کو بڑے کراچی کے چٹھیاں لکھی ہیں کہ گراس روٹ لیول سے کام کیجیے۔ جو حضرت نے کہا کہ ٹریننگ اور شعور اور ساری باتیں وہ اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ میں میڈیا پہ ہوتا ہوں، کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں آگ لگ جائے، آپ کے کپڑوں میں تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا ہال میں کیا ہوتا، بنیادی سوال ہے کہ آپ کے کپڑوں میں آگ لگ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو دھواں بھر گیا تو آپ کیا کریں گے؟ فرائی پین کے لیے کیا کریں گے؟ یہ ساری بنیادی چیزیں ہم اپنا کام کرتے جائیں، ہم لوگوں کو اس حوالے سے بتاتے جائیں۔ امپلیمنٹیشن انتہائی ضروری ہے۔ صبح جو انہوں نے طارق معین نے حوالہ دیا قائد اعظم کا، میں نے بھی یہی کہا کہ جب امپلیمنٹیشن کی بات آئے گی تو لفافے بھاری ہو جائیں گے، تو بھائی یہ معاملہ ہے زندگیاں اور املاک بچانے کا۔ پاکستان میں ان سب لوگوں کی معلومات کے لیے 400 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہر سال۔ یہ 2012 کے فگر ہے جب بلدیہ کی آگ لگی، 10 سے 15 ہزار لوگوں کی ہلاکت ہوتی ہے اور 1 سے 1.5 لاکھ لوگ زخمی ہوتے ہیں۔ اس ملک میں جہاں معاف کیجیے تھوڑی دلچسپی باتیں ہیں لیکن ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے، اپنا حصہ ڈالنا ہے، جہاں 9 کروڑ عوام غربت کی لکیر کے نیچے آ گئے، 40% لوگ۔ پہلا مسئلہ پیٹ کی آگ بجھانے کا ہے، دوسری آگ تو بات کی بات ہے، لیکن ایف پی اے بی اور اس قسم کے موضوعات کو لے کے چلنا مہذب معاشروں کی نشانی ہے، اور اس کو لے کے چلنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ زندگیاں اور املاک بچانے کا معاملہ جذبات سے ہٹ کے امپلیمنٹیشن کرنی ہوگی۔ میرے بلڈر دوست ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ میں 12 ٹاور بعد آئے میں بنا رہا ہوں، 1000 بنگلے بکائی پہ بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا فائر فائٹنگ ایسے اشارہ کیا، کچھ بھی نہیں۔ تو بات یہ کہ فائر فائٹنگ یا فائر سسٹم پہ اقبال صاحب نے بھی سسٹم لگایا ہے، کتنا خرچہ آتا ہے؟ 4 سے 5% آپ کی بلڈنگ میں۔ لیکن اگر آپ وہ چیز کا حادثہ دیکھیں جو ایک بلڈنگ سے ایک سٹور میں آگ لگنے سے پوری بلڈنگ خالی کرانی پڑی، مخدوش ہو گئی اور بڑی مشکل سے بیچارے وہ لوگ واپس آئے۔ اگر اس سٹور کے اندر ایک پراپر فائر الارم سسٹم موجود ہوتا تو دن ہو رات ہو آگ لگنے سے پہلے ان کو پتہ چل جاتا اور آگ بجھانے کے آلات ہوتے یا ہائیڈرنٹ سسٹم ہوتا تو اس آگ کو بجھا لیا جاتا۔ اقبال قریشی صاحب نے ٹریننگ کی بات کی۔ اقبال صاحب
ہم نے یا پنجاب PDMA نے بڑا آسان کیا ہے اس کو بلڈنگ کوڈ کو. اس کا چیپٹر 9 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی عمارت 38 فٹ سے بلند ہو اس کے اندر یہ 8 چیزیں لگا دیں. صبح میں بتا چکا ہوں, ایکسٹنگوشر, الارم سسٹم, ہائیڈرنٹ سسٹم, فائر ڈورز, ایمرجنسی ایگزٹ, فائر بریگیڈ کا وہاں ایکسس کرنا, ایویکویشن پلان, اور اس کے ساتھ سب سے اہم وہاں ٹرین وارڈنس کا ہونا جو اس آگ کو بچا سکے. صبح میں ایک واقعہ سنا چکا ان کو, ایک جہاز کی ریور ہڈسن لینڈنگ کا. اس کو جب مریض نے بچایا تو ان سے پوچھا واٹ ہیلپس یو فار دا سکسیزفل آپریشن. انہوں نے کہا ڈیلی ڈرلس. تو ٹریننگس بھی ضروری ہے, ڈرلس بھی ضروری ہے, ایجوکیشن بھی ضروری ہے, اور سب سے زیادہ امپلیمنٹیشن. کراچی فائر بریگیڈ کو ایڈمنسٹریٹر کو چٹھی لکھی تھی, مرتضیٰ وہاب نے اپنی ٹیم بھیجی اور ان کے ہم نے فائر بریگیڈ کو ٹرین کیا ہے. اور جس طرح ریسکیو 1122 کی آپ بات کر رہے ہیں, میں آپ سے یہی پوچھوں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے ٹیک اوور تو کیا, لیکن ابھی 4 مہینے پہلے جو ایک حادثہ ہوا اور اس میں 4 فائر مین کی شہادت ہوئی, ان کی بھی لازمی یہ ہونا چاہیے کہ جو فائر مین ہے جب آگ میں جائے تو اپنے آپ کو اکوپ کر کے جائے, کم از کم اپنی جان بچا سکے تو آگے دوسروں کی جان بھی بچا سکے. تو بہرحال ہمیں لوگوں سے فیڈ بیک ملتا ہے. ہم بلدیہ کی فائر کے اوپر بھی پہنچے تھے, ہم سارے حادثات کو دیکھتے ہیں اور یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ حادثہ کیوں ہوا, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. پہلے میں رسپونڈ کر لوں. اچھا اصل میں جو ہے نا اگر آپ سر تعارف کروا دیں تو اس کے بعد میں جو ہے نا اپنا اچھا تعارف کروائیے سر. ملاقات نہیں ہے سر. اچھا, یہ فواد باری صاحب ہیں, آپ نے حسین حبیب کا نام سنا ہوگا جو بہت بڑے حسین حبیب. اچھا, believe me sir, I have been working with the PDMA for last 2 years. Would you believe I haven't seen a single paper reflecting his name and I haven't received a single call. اور آج اس پلیٹ فارم میں we have gathered today. میں انشاءاللہ تعالیٰ خود آپ کی آفس وزٹ کروں گا, ٹھیک ہے, اینڈ یو آر آلسو ویلکم ٹو دا PDMA ہیڈ کوارٹرس, اور ہم سب کو مل جل کے کام کر رہے ہیں. اچھا, میں آپ کو ایک دوسری جو ہے نا وضاحت دینا چاہوں گا کہ گورنمنٹ میں ویریس ڈپارٹمنٹس ہوتی ہیں, تو ہر کسی کا ایک اپنا جو ہے نا اسپیسیفک مینڈیٹ ہوتا ہے. کوئی کسی کے مینڈیٹ میں انٹرفیئر بھی نہیں کر سکتا, ادروائز وہ وائولیشن ہو جاتی ہے. PDMA سندھ کا جو پرائمری رول ہے, آپ کو بھی ہو سکتا ہے پتہ ہو, وہ ریلیٹ کرتا ہے ریلیف ریسکیو آپریشن سے زیادہ تر. تو جو آپ بات کریں امپلیمنٹیشن آف دا بلڈنگ کوڈس کے حوالے سے, وہ پرائمری رول ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا, بٹ بینگ دا ریپرزینٹیو آف دا گورنمنٹ آف سندھ, آئی ایشور یو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل جل کے کام کریں گے اینڈ وی ول گیٹ اٹ امپلیمنٹیڈ. تھینک یو امتیاز صاحب, بہت شکریہ. سر ایک چھوٹا سا ریسپانس میں دے دوں, انہوں نے کوئری کی تھی. سر دو پارٹیسپینٹ رہ گئے, پھر میں ایک آدھا سیکنڈ لوں گا سر. اچھا آدھا سیکنڈ. جس طرح سے ابھی آپ نے کہا, میں صرف کلیریفائی کر دوں کہ ابھی تک ہم نے ٹیک اوور نہیں کیا. میں نے جیسے بتایا کہ لا اس کا پاس ہو گیا, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ہونا باقی ہے. کیونکہ ہم ہر جگہ امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. اور وہ جو واقعہ ہوا تھا 4 مہینے پہلے, اس وقت ہم بیک اپ سپورٹ دے رہے تھے ریسکیو 1122 سے, اور اس وقت میرے فائر فائٹرز بھی تھے اور میں خود وہاں پر گراؤنڈ موجود تھا. اور میں بار بار یہ وہاں پر کہہ رہا تھا, میرے خیال سے وہاں بہت سارے وٹنس ہوں گے کہ آپ کائنڈلی اگر اندر کوئی وکٹم نہیں ہے تو کائنڈلی اپنی سیفٹی آپ اس کو فرسٹ پرائرٹی رکھیں. اور رات کو 12 بجے میری ٹیم جب واپس آ گئی وہاں کارڈن آف کر کے, اور یہ تقریباً اس کے بعد دوبارہ کال آئی کہ وہاں پر, میں یہ بات نہیں بتا رہا کس وجہ سے وہ لوگ اندر گئے تھے, لیکن اینی ویز یہ ایک بڑا واقعہ تھا اور ابھی ہم نے اس کی انسیڈنٹ رپورٹ بھی جمع کرائی ہے. لیکن صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن, چاہے وہ ہمارے پاس ایکٹ ہو چاہے ہمارے پاس کوئی ریگولیشنز ہوں, اس کی امپلیمنٹیشن از مسٹ, اس کے بعد چیزیں آگے چلتی ہیں. تھینک یو سر. بس آج ایک آخری بات سر, ایک آخری وہ یہ کہ بلڈنگ کوڈ کی امپلیمنٹیشن کے لیے ظاہر ہے پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو کس نے کرانا ہے. جیسے PDMA کے سب کہہ رہے ہیں, اس کی نا اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے تمام لوگوں کی. برطانیہ میں فائر سروس کالج ہے جو تمام فائر بریگیڈ کو بلا کے ٹرین کرتا ہے اور ان کو اتھارٹی دیتا ہے. خیر چلیں آگے بڑھیں. چلیں ٹھیک ہے سر. اچھا رضوان صاحب.